تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کی کوئی سینگ نہیں ہوتے. تکبر وہ چیز ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تکبر کہتے کس کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو اسے اڑے گا میں اسے پٹک دوں گا. تو تکبر اتنی بری چیز. ہم لوگ، ہمارے اندر تکبر کی بیماری ہے. اس کا تعلق روحانی بیماری سے. کچھ بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں، کچھ روحانی ہوتی ہیں. اس کا تعلق روحانی بیماری سے. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے اندر تکبر ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے نا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. جنت کی خوشبو جنت سے 500 سال دوری پہ آنے لگ جاتی. تو یہ آپ حضرات سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، میرے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے، کہ تکبر کسے کہتے ہیں. میرے عزیزو، تکبر کہتے ہیں، تکبر کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کی جو علامات آپ نے مطلب بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور اپنے کو بڑا، دوسرے کو حقیر سمجھنا. دو معنی. جس بندے کے اندر یہ دو علامتیں ہوں وہ سمجھ جائے کہ وہ متکبر ہے، اور متکبر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. وہ دو نشانیاں کیا؟ نمبر 1 حق بات کو قبول نہ کرنا، اور نمبر 2 دوسرے کو حقیر سمجھنا. تو یہ ہوتا ہے نا حق بات کو قبول نہیں کر رہا، بندہ بات کو مان رہا ہے یار یہ بات برحق ہے، لیکن کسی عملی کوتاہی کی وجہ سے یا نفسانیت کی وجہ سے جو ہے وہ حق بات پہ عمل نہیں کرتا. وہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ کہ آپ کو حق بات پہنچے، آپ اس کو الٹا مذاق اڑا کے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اور اس حق بات کا مذاق اڑا کے اس پہ عمل نہ کریں. یہ نمازی یار بہت ہم نے جو ہے یہ اٹھک بیٹھک کون کرے گا مسجد میں جا کے روزے، روزے وہ رکھیں جن کے گھر پہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. یہ ہے تکبر. حق بات ہے، اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. یہ اللہ کا حکم ہے کہ جیسے تم پہ روزے فرض کیے گئے، ایسے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، ایسے ہی تم لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اس کے سامنے یہ بات آتی ہے، حق بات ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے. یہ کہتا ہے یہ روزے تو وہ رکھیں جن کے گھر کھانے پینے کو کچھ، نماز تو وہ کس سے اٹھک بیٹھک ہو، جہاد کی بات تو وہ کرے جو گھر سے تنگ ہو، جو گھر سے تنگ ہو، جس کے گھر پہ بیوی بچے نہ ہو، جو بیوی بچے اس سے تنگ ہو، وہ بیوی بچوں سے تنگ ہو، وہ جہاد کی بات کرے. یہ ہے تکبر. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے، پہنچانے والا میں ہوں، مفتی طارق مسعود ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، یا دنیا کا کوئی بھی عالم دین ہو یا کوئی عام بندہ ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند بات آپ تک پہنچاتا ہے وہ بات حق اور سچ ہے. آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی، آپ کے گھر والے، رشتہ دار، عزیز، دوست یار سب جھوٹے ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ حق اور سچ ہیں. آپ کا دل مانے نہ مانے، آپ کی طبیعت مانے نہ مانے، آپ کے عقل کے موافق ہوں یا مخالف ہوں، بہرحال وہ حق اور سچ ہے. آپ مانے نہ مانے، لیکن جو بات آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ حق اور سچ ہے، وہ ہو کے رہے گی. وہ بندہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور ہمارے دلوں میں یہ بات راسخ ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس شخص کے اندر تکبر ہوگا وہ ذرہ برابر بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. یہ میرے عزیزو یہ باتیں وہ ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو پتہ چلیں گی. دنیا میں تو ہر بندہ خود کو کچھ سمجھتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں ہی 30 مارا ہوں، جو میری رائے، جو میرا نظریہ وہی حق کر سوچے. کوئی نظریہ نہیں، کسی کی کوئی رائے نہیں. رائے ہے جو نظریہ ہے وہ ہے جو ہمیں اسلام نے دیا. رائے ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، اس سے آگے بڑھ کے کسی کی رائے کوئی رائے نہیں. تو خود بھی کوشش کریں اس بیماری سے بچیں، اور دوسروں کو بھی اس کی جو ہے وہ اطلاع کریں کہ ہمارا کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم دنیا میں آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، جسم پہ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، کفن بھی لوگ پہنائیں گے. جب دنیا میں آئے تھے تب بھی لوگوں نے ہمیں کپڑا پہنایا، اور جب دنیا سے جائیں گے تب بھی لوگ ہمیں کپڑا پہنائیں گے. لیکن یہ سب کچھ ادھر ہی ہے. جو اعمال آپ نے کیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو تم نے کام کیے اللہ پاک تمہیں دنیا میں آزما رہے ہیں، کبھی تکلیف دے کے، کبھی خوف مسلط کر کے، کبھی حالات تنگ کر کے، اور کبھی تمہیں مال کی فراوانی دے کے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ کون جو ہے میرے احکامات کو جو ہے وہ بجا لاتا ہے. کیونکہ جو مالدار ہے اس کے لیے بھی اللہ کے احکامات ہیں، جو غریب ہے اس کے لیے بھی اللہ کے احکامات ہیں، جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں مسکین ہے اس کے لیے بھی اللہ کے احکامات ہیں، جو فقیر ہے اس کے لیے بھی اللہ کے احکامات ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے کسی کو مال والا بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، یہ سب کچھ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جب چاہیں گے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں.
کسی کو کبھی مالدار بنا دیتے ہیں، کبھی مالداری کی سیٹ سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیتے ہیں، غریب بنا دیتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک درخت سے کئی لاکھ تیلیاں بنتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تیلی کئی لاکھ درختوں کو جلا دیتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اس کو جو ہے وہ سمجھنا ہے اور اپنے اوپر شریعت کو مسلط کرنا ہے. ہماری مجبوری ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم قید ہیں. ہمارے لیے دنیا تو جیل ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.